کیا آپ جانتے ہیں کہ 7 اور 8 اپریل 2026 کی درمیانی رات نے دنیا کو تیسری عالمی جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کیا تھا؟ ایک طرف فرانسیسی میراج 2009 جنگی طیارے خلیج عرب میں ایرانی ریفائنری پر بم گرا رہے تھے، دوسری طرف امریکی صدر دھمکیاں دے رہا تھا کہ پوری تہذیب مٹ جائے گی، تیسری طرف پاکستان ثالثی کر کے جنگ بندی کرا رہا تھا، چوتھی طرف اسرائیل نے لبنان پر ایسے حملے کیے کہ 100 سالہ بوڑھے بھی چیخ اٹھے، اور پانچویں طرف امریکی نائب صدر کہہ رہا تھا کہ ایران بے وقوف ہے اگر وہ مذاکرات توڑے گا۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کی مکمل دستاویزی اور تفصیلی کہانی آج میں آپ کو سناؤں گا، اور یہ جنگ کیسے آپ کی جیب، آپ کے بچوں کے مستقبل، آپ کی نیند اور آپ کے کھانے پینے تک کو براہ راست متاثر کر رہی ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ السلام علیکم، میں ہوں بشارت حسین کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں کاظمی 360۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ہفتوں میں ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی عروج پر تھی۔ بالآخر 7 اپریل کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک الٹیمیٹم دیا کہ اگر ایران نے اپنائے ہرمز کو بحری جہازوں کے لیے نہ کھولا تو پوری تہذیب تباہ کر دی جائے گی۔ یہ الفاظ تھے "A whole civilization will die tonight"۔ یہ کوئی معمولی بیان نہیں تھا، یہ جنیوا کنونشنز کی براہ راست خلاف ورزی تھی، جو شہری بنیادی ڈھانچے پر حملے کو جنگی جرم قرار دیتی ہے۔ ڈیموکریٹک رہنماؤں نے اسے پاگل پن قرار دیا اور کہا کہ ٹرمپ کو عہدے سے ہٹا دیا جانا چاہیے، لیکن اس سب کے باوجود ٹرمپ اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ محدود فوجی کارروائی ہے اور بطور کمانڈر ان چیف اسے یہ حق حاصل ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ جنگ بندی ہوتی، ایران کے جزیرہ لاوان پر واقع ایک ریفائنری پر حملہ ہوا۔ یہ حملہ کوئی معمولی حملہ نہیں تھا۔ ایرانی فوج کے ذرائع نے دعویٰ کیا کہ یہ حملہ متحدہ عرب امارات کے میراج 2009 جنگی طیاروں نے کیا، اور ساتھ ہی چینی ونگ لانگ 2 ڈرونز بھی استعمال کیے گئے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یو اے ای نے ایسا کیوں کیا؟ لاوان کا جزیرہ آبنائے ہرمز کے قریب واقع ہے اور یہاں روزانہ 55,000 بیرل تیل پروسیس ہوتا ہے۔ اس کی اسٹریٹجک اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ایرانی ذرائع کے مطابق حملے کے بعد سیاہ دھوئیں کے بادل آسمان پر چھا گئے، لیکن خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اس حملے کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی، نہ یو اے ای نے، نہ اسرائیل نے اور نہ امریکہ نے۔ امریکہ نے تو فوری طور پر ایران کو پیغام بھیجا کہ یہ ہماری کارروائی نہیں ہے، نہ اسرائیل کی۔ تو پھر یہ حملہ کس نے کیا؟ کیا یو اے ای نے خود مختارانہ طور پر یہ حملہ کیا، یا پھر یہ کوئی نیا کھلاڑی تھا؟ یہ وہ معمہ ہے جو آج تک حل نہیں ہوا، لیکن ایک بات طے ہے، اس حملے نے پوری دنیا کی توجہ خلیج عرب کی طرف مبذول کرا دی۔ دفاعی تجزیہ کاروں کے مطابق میراج 2009 طیارے جدید ترین الیکٹرانک جنگی نظاموں سے لیس ہیں، اور یہ کم اونچائی سے اڑ کر ریڈار سے بچ سکتے ہیں۔ اگر یہ الزام درست ثابت ہوتا ہے تو یو اے ای براہ راست ایران کے ساتھ جنگ میں الجھ سکتا ہے۔ پھر آئی 8 اپریل کی صبح، پوری دنیا نے سانس روک لی۔ تیل کی قیمتیں $110 فی بیرل کو چھو رہی تھیں، وال سٹریٹ پر خوف کا ماحول تھا۔ اچانک پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے اعلان کیا کہ امریکہ اور ایران نے 2 ہفتے کی جنگ بندی کر لی ہے۔ یہ وہی پاکستان تھا جسے اکثر مغربی میڈیا نظر انداز کرتا ہے، لیکن اس دن پاکستان دنیا کا سب سے بڑا ثالث بن کر ابھرا۔ پاکستان نے ثابت کیا کہ وہ بڑی طاقتوں کے درمیان پل کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ لوگ سڑکوں پر نکل آئے، تیل کی قیمتیں فوری طور پر $95 پر آ گئیں اور عالمی سٹاک مارکیٹوں میں تیزی ریکارڈ کی گئی۔ لیکن یہ خوشی زیادہ دیر نہ ٹھہری۔ جنگ بندی کے اعلان کے صرف چند گھنٹے بعد ہی اسرائیلی جنگی طیاروں نے لبنان پر بڑے پیمانے پر حملے شروع کر دیے۔ الجزیرہ کے مطابق اسرائیل نے 100 سے زیادہ فضائی حملے کیے۔ بیروت کے گنجان آباد علاقوں پر بغیر کسی وارننگ کے بم گرے، بچے سڑکوں پر چیخ رہے تھے، زخمی ہسپتالوں کی طرف بھاگ رہے تھے۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق کم از کم 254 افراد شہید اور 1165 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ یہ وہی دن تھا جب جنگ بندی کا اعلان ہوا تھا۔ ایران کا رد عمل آنے میں دیر نہیں لگی۔ ایرانی پارلیمان کے اسپیکر محمد باقر کالیباف نے کہا کہ اسرائیلی حملوں کی صورت میں امن مذاکرات غیر معقول ہیں۔ دوسری طرف امریکی نائب صدر جے ڈی وانس نے ہنگری میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک غلط فہمی تھی۔ ان کے الفاظ تھے، ایرانیوں کا خیال تھا کہ لبنان اس جنگ بندی کا حصہ ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا، اور پھر انہوں نے ایران کو خبردار کیا کہ اگر وہ لبنان کی وجہ سے مذاکرات توڑے گا تو یہ بے وقوفی ہوگی۔ ادھر صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران نے یورینیم کی افزودگی روکنے پر اتفاق کیا ہے، جبکہ محمد باقر کالیباف نے کہا کہ افزودگی جاری رکھنے کی اجازت ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ امریکہ نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایران کو جوہری ہتھیاروں سے متعلق شرائط پر مجبور کرنے کی کوشش کی۔ یوں ایک نئی جنگ بندی اپنے وجود سے پہلے ہی بکھرتی دکھائی دی۔ ایران نے نہ صرف لفظوں میں بلکہ عملاً جواب دینا شروع کر دیا۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق ایران نے سعودی عرب، کویت، بحرین اور متحدہ عرب امارات میں تیل کی تنصیبات پر میزائل اور ڈرون حملے کیے۔
خاص طور پر سعودی عرب کی ایک پائپ لائن کو نشانہ بنایا گیا جو ابنائے ہرمز کو بائی پاس کرتی تھی۔ یاد رکھیں، ابنائے ہرمز سے دنیا کا 5واں حصہ تیل گزرتا ہے اور ایران نے اسے بند کر رکھا تھا۔ اب یہ حملے بتاتے تھے کہ ایران کے پاس متبادل راستے بھی بند کرنے کی طاقت ہے۔ ادھر اسرائیل نے لبنان میں اپنے حملے جاری رکھے اور حزب اللہ نے جواب میں شمالی اسرائیل پر راکٹ برسائے۔ فرانسیسی صدر نے اسرائیلی حملوں کو شدید ترین الفاظ میں تنقید کا نشانہ بنایا، جبکہ یورپ کی 13 ریاستوں نے مشترکہ بیان میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ لیکن اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو نے صاف کہہ دیا کہ ہماری انگلی ٹریگر پر ہے اور ہم کسی بھی وقت لڑائی شروع کر سکتے ہیں۔ جب ٹرمپ ایران کے ساتھ جنگ بندی کر رہا تھا تو واشنگٹن میں انہی کے خلاف محاذ کھل گیا۔ سینٹ کے ڈیموکریٹک رہنما چک شومر نے اعلان کیا کہ وہ صدر کے جنگی اختیارات محدود کرنے کے لیے قرارداد پیش کریں گے۔ شومر نے ٹرمپ کے بیانات کو پاگل پن قرار دیا اور کہا کہ کانگریس کو اپنا آئینی اختیار واپس لینا چاہیے۔ یاد رہے کہ امریکی آئین کے مطابق جنگ کا اعلان صدر نہیں بلکہ کانگریس کر سکتی ہے۔ یہ ٹرمپ انتظامیہ کا کہنا تھا کہ یہ محدود فوجی کارروائیاں ہیں جو فوری خطرے کی تحت کی گئیں۔ شومر نے ایک اور اہم نکتہ اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ اس جنگ نے نہ تو ایران کی حکومت کو کمزور کیا اور نہ اس کے جوہری پروگرام پر قابو پایا۔ شومر نے یہ بھی کہا کہ ٹرمپ کے بیانات غیر مستحکم تھے اور انہوں نے خبردار کیا کہ اگر صدر نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا تو ان کے خلاف مواخذے کی کارروائی ہو سکتی ہے۔ لیکن سب سے بڑا دھماکہ تو 9 اپریل کو ہوا۔ صدر ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ تمام امریکی بحری جہاز، طیارے اور فوجی ایران کے اندر اور اس کے آس پاس تعینات رہیں گے جب تک کہ ایران حقیقی معاہدے پر عمل نہ کرے۔ اور پھر انہوں نے لکھا کہ اگر کسی بھی وجہ سے ایسا نہیں ہوتا، جو کہ انتہائی ناممکن ہے، تو پھر فائرنگ شروع ہو جائے گی، جو اس سے بھی بڑی، بہتر اور مضبوط ہوگی جو کبھی کسی نے دیکھی ہو۔ یہ وہی صدر تھے جنہوں نے 2 روز قبل جنگ بندی کا اعلان کیا تھا اور امن کی بات کی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ جنگ بندی محض ایک اسٹریٹجک وقفہ تھا؟ کیا ٹرمپ ایران کو حقیقی معاہدے پر مجبور کرنا چاہتا ہے؟ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کا آپ کی زندگی پر کیا اثر پڑے گا۔ تو سنیے، جب ایران نے ابنائے ہرمز بند کی تو تیل کی قیمتیں 40% بڑھ گئیں۔ اس کا مطلب ہے پیٹرول، ڈیزل، خوردنی تیل اور یہاں تک کہ روٹی مہنگی ہو گئی۔ پاکستان جیسے درآمد کنندہ ملک کے لیے یہ ایک بڑا چیلنج ہے۔ مزید برآں اگر یہ کشیدگی جاری رہی تو خلیج میں کام کرنے والے لاکھوں پاکستانیوں کی ملازمتوں کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ یہ کوئی دور کی جنگ نہیں، یہ آپ کے پڑوس کی جنگ ہے۔ آئیے آپ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہو سکتا ہے۔ ایرانی انقلابی گارڈز نے خبردار کیا ہے کہ اگر لبنان میں حملے بند نہ ہوئے تو وہ خطرناک جواب دیں گے۔ دوسری طرف امریکہ نے کہا ہے کہ وہ ایران کے گرد اپنی فوجی موجودگی برقرار رکھے گا۔ اسرائیل پہلے ہی حزب اللہ کے خلاف اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے اور ان سب کے بیچ پاکستان، چین اور روس کا کردار اہم ہو جاتا ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات آنے والے دنوں میں سامنے آئیں گے۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ 8 اور 9 اپریل 2026 کے یہ 24 گھنٹے مشرق وسطیٰ کی تاریخ بدل کر رکھ دیں گے۔ ایک طرف جنگ بندی، دوسری طرف قتل و غارت، تیسری طرف سفارتی الجھنیں اور چوتھی طرف فوجی دھمکیاں۔ یہ ایک ایسا چکر ہے جس سے نکلنا مشکل ہے۔ اب میں آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں، یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس اہم صورتحال سے باخبر رہ سکیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی اہم خبریں سب سے پہلے آپ تک پہنچیں۔ اور نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کے خیال میں اس بحران کا حل کیا ہے۔ کیا یہ جنگ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے گی؟ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔